الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز حاضرین، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر قریباً 1,20,04,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی، سارے نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے نبیوں نے دین کے واسطے قربانیاں دی ہیں، دین کے واسطے محنتیں کی ہیں، دین کے واسطے، اسلام کے واسطے دکھوں کا سامنا کیا ہے، تکلیفیں برداشت کی ہے. یہ ہر نبی کے ساتھ کیا گیا، ہر نبی پر ظلم کیا گیا، ہر نبی کو ستایا گیا، تڑپایا گیا. سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ ہمارے نبی نے فرمایا سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف رکھ دو اور میرے اکیلے کی تکلیف جو ہم نے دین اسلام کے خاطر اٹھائی ہے تو سب کے تکلیف کے سامنے میرے اکیلے کی تکلیف بھاری پڑ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ میں نے سارے نبیوں سے زیادہ اسلام کی خاطر تکلیف اٹھائی ہے. میرے دوستو، بھائی، بزرگوں، مکہ کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، بہت تڑپایا گیا، ہمارے نبی کو گالیاں دی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا. اور اتنا ہی نہیں، ہمارے نبی کو شاعر بھی کہا گیا، ہمارے نبی کو کاہن بھی کہا گیا، ہمارے نبی کو جادوگر بھی کہا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف دیا گیا. اونٹ کی سری ہوئی اوجڑی جب ہمارے نبی سجدے میں تھے تو لا کر ان ظالموں نے ہمارے نبی کی گردن میں لپیٹ دی، پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ نہیں لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے لیکن کبھی بھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا. ایک وقت آیا جو لوگ صحابہ ایمان لا رہے ہیں ان کو مکے میں رہنا بھی دو بھر کر دیا. مکے میں وہ صحابہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ساتھ ظلم کرنا، ان کو تکلیفیں دینا، ان کو گالیاں دینا. میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، ہر طرف سے جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ چھوڑ دو، آپ ہجرت کرو اور آپ مدینے چلے جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیغام دیا کہ چلو ہجرت کرو، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آسمان سے قرآن اتر چکا ہے. ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم مکہ چھوڑے مدینے کی طرف جائیں. میرے دوستو، بھائی، بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیغام پر صحابہ کرام نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنی جائیداد چھوڑی، مکہ چھوڑا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، اس شہر کو چھوڑا. ہمیں اور آپ کو کیا معلوم
کبھی آپ اپنے شہر سے جب در بدر کیے جاؤ تو احساس ہوگا کہ وہ شہر جس شہر میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور جہاں ہماری جوانی گزری ہے وہ زمین سے، اس شہر سے انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں زمینیں ہیں، وہاں جائیداد ہے، وہاں پراپرٹی ہے۔ ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سننا اور ایک لمحے میں مکہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام تھا، صحابہ نے مکہ چھوڑا، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنا گھر چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی اور مکہ سے نکل گئے ہجرت کی طرف۔ جب وہ مدینہ پہنچے، مدینہ کی باؤنڈری پر پہنچے، وہاں آج گیٹ لگا ہوا ہے۔ جو لوگ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، جنہوں نے حج کیا ہے، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، اس سے پوچھو آج بھی مدینہ کے باؤنڈری پر وہ گیٹ لگا ہوا ہے۔ یہ وہی گیٹ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ پہنچے، اور جب اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا اور فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ میں ہجرت کی ہے، مکہ چھوڑا، گھر چھوڑا، زمینیں چھوڑی، جائیداد چھوڑے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے مکہ چھوڑا اور میرے حکم کے مطابق انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے اور مدینے میں داخل ہوا، فرمایا ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دیتا ہے کس چیز کا؟ رحمتوں کا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دیتا ہے کس چیز کا؟ رضامندی کا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دیتا ہے کن چیزوں کا؟ جنت کا۔ خالدین فیہا ابدا، جنت وہ جگہ ہے جس میں ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے۔ جنت وہ جگہ ہے جس میں وہ ہمیشہ کے واسطے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایک حدیث سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جب مدینہ پہنچے، مدینہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی کا ویلکم کیا، اللہ کے نبی کا استقبال کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گلیوں میں گزرتے تھے، لوگ صادق کہتے تھے، لوگ امین کہتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، ہجرتیں کی ہیں، لوگوں نے استقبال کیا ہے۔ سب سے پہلے جس صحابی نے مدینہ پاک میں ایمان قبول کیا، اس کا نام حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت طلحہ آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا آپ پر قرآن اترتا؟ کہا ہاں مجھ پر قرآن اترتا۔ کہا ہاتھ بڑھاؤ، میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت طلحہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اب میں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنے ہیں؟ ہمیں کیا کرنے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جس کام کا تجھے نبی کرنے کو کہتا ہے اس کام کو کرنے والے بن جاؤ، جن کاموں سے تمہارے نبی تجھے روکتے ہیں ان کاموں سے رکنے والے بن جاؤ۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں سمجھائی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کی قسم، جو آپ کرنے کو کہیں گے میں اس کو کروں گا، جن کاموں سے آپ مجھے روک دو گے میں اس کام کو کبھی نہیں کروں گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ چلے گئے اور اس کے بعد ایک زمانے تک رسول اللہ کے ساتھ میں رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، جہاں بلکہ صحابہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا جہاں نبی ہوتے تھے وہاں حضرت طلحہ ہوتا تھا۔
وہاں حضرت طلحہ ہوتا تھا۔ ایک زمانہ گزر گیا، ایک مدتیں گزر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظہر کی نماز میں حضرت طلحہ نہیں ہے، عصر کی نماز میں حضرت طلحہ نہیں ہے، مغرب کی نماز میں حضرت طلحہ نظر نہیں آئے، عشاء کی نماز میں نظر نہیں آئے، فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے طلحہ کہاں ہیں، میرے طلحہ نظر نہیں آتے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ حضرت طلحہ بیمار چل رہے ہیں، حضرت طلحہ بیمار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ظہر کی نماز کے بعد چلو ہم جائیں گے، حضرت طلحہ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے حضرت طلحہ کے گھر پر۔ جب حضرت طلحہ کے گھر پر پہنچے جو کافی دور تھا، علماء نے لکھا ہے قریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، ہمارے نبی پیدل چلے، صحابہ کو لے کر چلے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا بے ہوش ہے، بے ہوش پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت طلحہ کو دیکھا، اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر والوں سے کہ طلحہ کو تو ہوش نہیں ہے، لہٰذا جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا، میں خود آؤں گا، میں میرے طلحہ کو غسل دوں گا، میں ان کو کفن پہناؤں گا اور میں ان کی جنازے کی نماز پڑھ کر میں ان کے قبروں میں ان کو لے کر اتروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کیونکہ عصر کی نماز پڑھانے ہمارے نبی صحابہ کو لے کر آ گئے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ کے نبی ادھر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت طلحہ کو کچھ افاقہ ہوا، کچھ ہوش آیا۔ جب ہوش آیا سب سے پہلے حضرت طلحہ نے کہا ارے میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ارے ابھی کچھ دیر پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر گئے ہیں، تم سے ملاقات کر کے گئے ہیں، لیکن تم ہوش میں نہیں تو تجھے خبر نہیں۔ اور اس نبی نے کہہ کر گیا کہ جب تیرا انتقال ہو جائے تو اس نبی نے فرمایا میں آؤں گا، میرے طلحہ کو غسل دوں گا، ان کو کفن پہناؤں گا اور ان کو لے کر کندھے پر لے کر قبرستان جاؤں گا اور ان کی قبر میں خود لے کر ان کو اتروں گا، لہٰذا مجھے اطلاع کرنا۔ حضرت طلحہ کی بات سنو۔ حضرت طلحہ نے کہا لوگوں، اللہ کے واسطے جب میری موت ہو جائے میرے نبی کو خبر مت کرنا، میرے نبی کو خبر مت کرنا، تم لوگ جتنے یہاں ہو سب مل کر مجھے کفن دفن کا معاملہ کر دینا، مجھے غسل دے دینا، میرے نبی کو خبر نہیں کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے ہیں اور ہمارے نبی کے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے نبی وہاں سے آئیں گے، اتنا دور کا فاصلہ ہے، ہمارے نبی کو تکلیف ہوگی، ہمارے نبی کو پیر میں کانٹا چبھیں گے، میں اس نبی سے ملے بغیر تو رہ لوں گا، اس نبی سے مل کر میں ان کو تکلیف نہیں دوں گا۔ لہذا گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت طلحہ کا انتقال ہوا ان کے کفن دفن کا معاملہ سب کر دیا۔ پھر دوسرے دن ظہر کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کو خبر ملی حضرت طلحہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے کفن دفن کا معاملہ بھی ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے مجھے کیوں خبر نہیں کیا، چلو ہم سب جائیں گے طلحہ کے قبر پر۔ اللہ کے نبی طلحہ کے قبر پر گئے اور وہاں جا کر دعائیں دی ہے، اللہ کے نبی کو پیغام سنایا، آپ کو اس لیے خبر نہیں کیا، ان کی وصیت تھی کہ رسول اللہ کو خبر نہیں کرنا۔ پوچھے کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا طلحہ نے کہا تھا میں نبی سے ملاقات کیے بغیر رہ لوں گا، نبی کی جنازے کی نماز پڑھے بغیر رہ لوں گا، لیکن اس نبی سے ملاقات کر کے میں ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی نے ایسی دعائیں کی ان کے واسطے روئے، ان کے واسطے گر گرائے، ان کے واسطے روئے، اور اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی، کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی حضرت طلحہ کو قبر سے اٹھایا جائے، جس دن قبروں سے حضرت طلحہ اٹھیں گے، اللہ تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا رہے گا، اللہ یہ طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتے رہیں گے۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، ایسی یہ دعائیں دے دی کہ صحابہ رشک کرنے لگے، ارے میرے نبی نے کیا دعائیں دے دی؟ صحابہ نے کہا ارے تم رنجیدہ نہ ہو، یہ دعا میں پوری امت کے واسطے ہے،
یہ دعا میرے ساری امت کے واسطے ہے، میری امت، لیکن شرط یہ ہے ایک کام کرو۔ کہا وہ کون سا کام ہے؟ کہا نبی جس کام کو کرنے کو کہتا ہے وہ کرنے والے بن جاؤ، جس کام سے نبی نے منع کیا اس کام سے رک جاؤ۔ اللہ جب قبروں سے اٹھائے گا تو اللہ کو دیکھ کر مسکرائے گا، اللہ تجھے دیکھ کر مسکرائیں گے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، حضرت طلحہ کا پیغام دیکھو، کیسا پیغام تھا۔ اس نبی کو تکلیف نہیں دینا۔ آج ہم کتنے تکلیف دے رہے ہیں نبی کو۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج بیت اللہ ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ایمان کے بعد ہے وہ 5 وقت کا نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت نماز نہ چھوڑو، میری امت نماز کی پابندی کرو۔ میری امت جب تم نماز کی پابندی کرو گے اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا جائے گا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، جب ہم نماز چھوڑیں گے کیا اس نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس نبی کی تکلیف نہیں ہوگی؟ آج ہم کتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ اس نبی نے کہا شراب نہ پیو، ہم شراب پی رہے ہیں، کیا اس نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، آج پوری امت جھوٹ میں مبتلا ہے، کیا اس نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، وہ صحابہ کو اتنی فکر تھی میں رسول اللہ کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اس نبی کے لائے ہوئے دین کے شریعت کو ہم نے کہاں لا کر چھوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، جن کا ایمان غیب پر ہے، اسے چاہیے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلے وہ نماز کی پابندی کرے۔ نماز، میرے دوستو، پورے قرآن میں سب سے زیادہ ترغیبیں جو اللہ نے دی ہے وہ نماز کی ترغیب دی ہے۔ نماز کی ترغیب دی ہے کہ نماز سب سے محتمم بالشان عبادت ہے۔ نماز کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے، کل قیامت میں جب جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ دونوں کو نزدیک کرے گا۔ جنت والے دیکھ کر کہیں گے ارے تم نے کیا غلطی کی تھی کہ تم جہنم میں آ گئے؟ وہ جہنم والے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھو قرآن کریم میں ما سلککم فی سقر، ارے تم لوگ جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، تو سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم علی صلاتهم یحافظون، تم زمین پر نماز کی حفاظت کرو، اولئک فی جنات مکرمون، میں تمہیں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے نماز کی وجہ سے، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج ہم نے نماز کو کہاں لے جا کر چھوڑا ہے؟ کہاں لے جا کر چھوڑا ہے؟ نہ نماز کی فکر، نہ اللہ کی فکر، نہ اس نبی کی فکر، نہ اس نبی کے لائے ہوئے دین کی فکر۔ بس ہم نام کے مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اس اللہ کے ڈر سے، اس اللہ کے خوف سے زمین روتی ہے، اس اللہ کے خوف سے آسمان روتا ہے، اس اللہ کے خوف سے درخت و دیوار روتا ہے۔ آپ کو کیا خبر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سفر پہ جا رہے ہیں، ایک پتھر کو دیکھا کہ وہ پتھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کی کیفیت کو منکشف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پتھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ اس پتھر کے اندر سے آواز، پتھر نے کہا اے موسیٰ میں کیوں نہ رہوں؟ میں نے سنا ہے کہ جب جہنم والوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم کو جب سلگایا جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم کو جب سلگائیں گے اس میں پتھروں کو رکھا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس انگارے میں رکھ دیا جائے، میرے ذریعے سے اس کو سلگایا جائے، میں اس لیے ڈرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے وحی کی اس پتھر کو ہم نہیں ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے بعد پھر جا رہے ہیں، پھر دیکھا وہ پتھر اسی طرح رو رہا ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پتھر تو اب کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے کہا ارے جس رونے کی وجہ سے، جس خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم سے بچایا، کیا اس رب کے لیے رونا چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو بھائی بزرگوں، وہ پتھر جہنم کے خوف سے روتا ہے، انسان نہیں ڈرتا ہے، انسان کو خوف نہیں ہے۔ اس اللہ سے ڈرو، رزق کے بارے میں پرواہ نہ کرو، روزی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود نماز پڑھو، گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، اور جب تم خود نماز پڑھو گے، گھر والوں کو کہو گے نماز پڑھنے کو، اور جب گھر والے نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے روزی میں برکت دے دوں گا، تمہارے روزی میں برکت دے دوں گا۔ جب تم نماز پڑھو گے گناہوں کو چھوڑا دوں گا، جب تم نماز پڑھو گے تو جنت بھی دوں گا۔ یہ ساری ذمہ داری اللہ لے رہا ہے۔ بس شرط یہ ہے میں مسلمانوں 5 مرتبہ دن میں اذان ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے، انشاءاللہ ارادے کرو، نیتیں کرو، انشاءاللہ ہم سب آج کے عصر سے لے کر موت کے عصر تک انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔